اور پھر دوسری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ناطے جوڑ لے، ان سے دوستیاں کرتا پھرے۔ قرآن کا واضح اعلان ہے لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور آگے خالق کائنات نے رشتے بھی گنوا دیے۔ آج اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کنبہ قبیلہ کی محبت سامنے آ جاتی ہے، قوم کی محبت سامنے آ جاتی ہے، بھائی کی، ماں کی۔ آئیے قرآن نے ایسے ایسے رشتے گنوائے ہیں کہ اے حبیب پیارے آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ملائے، جو قیامت کے دن پہ ایمان ملائے، اور پھر وہ دوستیاں ان کے ساتھ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، اور ابناءَهُمْ، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اور اخوانَهُمْ، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اور عشیرتَهُمْ، ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، تو پھر محبت کا یہ تقاضا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کا ناطہ نہیں چھوڑتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب بندہ مومن اس محبت پہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر قتل فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے ایمان کو پختہ کروا دیتا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایسے کی مدد بھی فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنتوں میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ مِن تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تیسری سند دے رہا ہے کہ جو ساری محبتوں کو، اپنے باپ کی محبت کو، ماں کی محبت کو، بھائی کی محبت کو، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر کے رب سے ناطہ جوڑ دیتا ہے اور اس کے رسول سے ناطہ جوڑ دیتا ہے، تو اللہ نے کتنے انعامات کے بارے پہلا انعام ہم یہ کر دیتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو مضبوط اور پختہ کروا دیتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا انعام اللہ یہ فرما دیتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ پھر تیسرا انعام یہ فرما دیتا ہے کہ اللہ جنتوں میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ ایک جنت نہیں بلکہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور پھر چوتھا انعام خالق کائنات یہ فرما دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، رب ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ قرآن پورے کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہے نا، ایسے گروہ کو رب نے فرمایا ہے کہ وہ میرا ہی گروہ ہے، وہ میری ہی جماعت ہے۔ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو کہ بے شک اللہ ہی کی جو جماعت ہے، اللہ ہی کی جو گروہ ہے، وہی کامیاب ہے، باقی کامیاب نہیں ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمارے آڑے ہمارا باپ آ جاتا ہے، ہمارے آڑے ہماری اولاد آ جاتی ہے، ہمارے آڑے ہمارے قبیلہ آ جاتا ہے، ہمارے
انشاءاللہ. کسی نے اپنے باپ کو مار دیا حضور کی عزت کے لیے. ادھر تو نہیں ہوا ہے لیکن صحابہ نے ایسے کر کے دکھایا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی تھی کہ حضرت عبدالرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بدر کے میدان میں وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو عبدالرحمن نے جب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے دیکھا کہ باپ میرے مقابلے میں آ گیا. جب اس نے تلوار ایسے کی دیکھا کہ باپ میری تلوار کے نیچے، اس نے کہا یار
کہ ابو بکر صدیق کا جواب سنیں، یہ تو تھا الرحمان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے بیٹے خدا کی قسم اس وقت میری توجہ نہیں ہوئی ہے کہ تو میرے سامنے آ رہے ہیں، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں یہ دیکھا کہ عبد الرحمان میرا بیٹا ہے، میں اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کر میرا سر کاٹ سے لگا دیتا۔ ایک سیکنڈ میں سوچتا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو محبت ہو اپنے نبی سے تو اس طرح کی، اور جی ہمیں رشتے دار نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے بیٹے کو بیٹا ہے، لیکن حضور کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، کس بیٹے کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوتی مجھے بتائیں؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ خدا نخواستہ ماں بیمار ہو جائے، بیٹا کہتا ہے خدا کی قسم میں اپنے آپ کو بیچ بھی دوں، اپنی ماں کا علاج ضرور کرواؤں گا کہ اللہ اسے صحت دے۔ لیکن آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اسی طرح حضرت سعد اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے اور ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھی، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اب ماں بیٹے کی محبت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کی ماں زندہ ہے اسے پتا ہے کہ اپنے باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اب ان کی تو محبت دنیا میں مشہور تھی، پورے مکہ کے اندر مشہور، کہ اس ماں کی بیٹے کی اتنی محبت کہ نہ ماں بیٹے کے بغیر کھانا کھاتی ہے، نہ بیٹا ماں کے بغیر کھانا کھاتا ہے، اور ایک انچ بھی اپنے ماں کے حکم کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن جب بات آئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی، جب بات آئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو اب ماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا کس طرح اس دین سے دور ہو سکتا ہے، اپنے نبی سے کس طرح دور ہو سکتا ہے، اس کو بس اپنی محبت سے ہی دور کرو۔ جناب والا ماں نے قسم کھائی، بیٹا میں قسم کھا رہی ہوں کہ آپ واپس آ جاؤ اس دین کی طرف، وگرنہ میں اپنے لات اور عزیٰ اپنے ان بتوں کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بیٹے نے اس وقت دیکھا کہ شاید ماں جب باقی ہو گئی ہے، ماں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن دیکھتا ہوں ماں کو، آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سبحان اللہ، بے شک، ہاں آج کا چودھری کا مسلمان نہیں ہے، جس کو تو اپنے رشتے دار کی فکر ہے، اپنے نبی کی عزت کی فکر نہیں ہے، رشتے داری کی فکر ہے، سسرال کا نام ہوتا ہے تو میرا، سسرال جائے باہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے کرتے ہیں۔ اب یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، یہ حدیث پڑھ کے سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ماں اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ اب ماں سے بولا نہیں جاتا۔ بیٹا آیا، حضرت سعد آئے، اماں کھانا کھا لے، کھانا کھا لے، یہ ضد نہ کر، کھانا کھا لے اپنا، بس بیٹا میرے قسم کھا، جب تک اپنے نبی کو نہیں چھوڑو گے، جب تک اس کے دین کو نہیں چھوڑو گے، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ جب حضرت سعد نے دیکھا نا کہ ماں باز نہیں آ رہی ہے، ماں نے تو یہی سمجھا کہ بیٹا میری محبت میں اپنے نبی کو چھوڑ دے گا، بیٹا میری محبت میں دین کو چھوڑ دے گا۔ جناب یہ 14ویں صدی کی بات نہیں ہے کہ آج اگر ہم یہاں پہ علماء کہہ دیں تو جناب ہماری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا واقعی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا ہاں بات سننے پہ
اس طرح کی تیری 1000 جانیں ہو. اور فخرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی رہے. ماں ترکت دینی، میں اپنے نبی کی محبت کو ہرگز نہیں چھوڑوں. غور کریں، الف عربی کے اندر 1000 کو کہتے ہیں. ماں تو یہ سمجھتی ہے میں نے ایسے ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. ارے میں نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو حبشے سے بلال آئے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلال حبشی کا مقام عطا فرما دے. تو کیا سمجھتی ہے؟ سن لے اور یہ میری بات ذہن نشین کر لے کہ اگر تیری ایسی حالات آنے ہو، میں اپنے نبی کی محبت پہ ان پہ قربان کرتا جاؤں گا. اب ماں نے دیکھا نا کہ چارہ نہیں بنے گا، تو جناب یہ حضرت کے ساتھ کی استقامت دیکھ کر اس نے تو آج تو مجھ سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. چل پھر اس نبی کا کلمہ ہی مجھے پڑھوا دے. استقامت ہو تو ایسی ہو، اپنے نبی سے محبت ہو تو ایسی ہو. آج ہمیں اپنا لیڈر زیادہ عزیز ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمیں عزیز نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ تو بات تھی ماں اور بیٹے کی. آئیے بھائی بھائی سے بھی بڑی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ جو میں رشتے گنواؤں، قرآن نے جو رشتے گنوائے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارے باپ بھی کیوں نہ ہو، وہ میں نے بتا دیا ہوا کہ صدیق اور حضرت عبدالرحمن کا. اور پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ آباءَهُم، اگرچہ وہ تمہارے آبا و اجداد کیوں نہ ہوں، ابناء تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اور اخوانہم، اور وہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہوں. تو جو بھائی نبی کی مخالفت کرتا ہے تو اس بھائی سے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. آپ صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت مصعب بن عمیر جب بدر کا مقام آیا، بدر کی لڑائی آئی تو جناب آپ کے گمان میں بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو تیار شدہ اسلام مل گیا ہے نا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدر کے مقام میں بدر کی ایسی جنگ ہوئی ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کے سامنے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کی مخالفت میں لڑ رہا ہے، بھانجا ماموں کی مخالفت میں لڑ رہا ہے. ماموں مسلمان ہے تو بھانجا کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اور جناب بھائی مسلمان ہے تو بھائی کافر ہے. اور پھر ایسی جنگ ہو جائے، جنگ تو اسے کہتے ہیں. آج تو ہم یہ الیکشنوں والی جنگ ہوئی، جناب ادھر ہم نے اپنا کسی رشتہ دار کی عزت رکھ لی، کس کی جناب والا ہم نے اپنے جو ہے نا یہ باپ کا رشتہ دار ہے، یعنی ماں کی قسم میرا رشتہ دار بنتا ہے. کیا کروں؟ اب مجھے سسر نے جو کہا ہے کہ جی ووٹ آپ نے فلاں کو دینا ہے، یار میں کیسے کروں مولوی صاحب؟ اب دیکھو اگر میں سسر کو ووٹ نہیں دیتا تو میرا تو گھر کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، میری بیوی میرے بچے میرا فلاں. اب وہ مولویوں کے سامنے یہ لائے آپ یہ دیکھیں یہ کون تھے؟ یہ مسلمان نہیں تھے، ان کو اپنے ماں باپ سے پیار نہیں تھا، ان کو اپنے بھائیوں سے پیار نہیں تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. بدر کا مقام ہے جب مصعب بن عمیر کی نظر اپنے بھائی عبید پر پڑ گئی کہ یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، میرا بھائی ہو کر کافروں کے سامنے سے لڑ رہا ہے. وہ کافر مصعب بن عمیر جو ہے جناب والا یہ مسلمان ہے، عبید کافر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت دی، یا رسول اللہ میرا بھائی مسلمانوں کے مقابلے میں خدا کی قسم تعریف کیا ہے کہ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی بھائی کے سامنے چلا گیا، باپ بیٹے کے سامنے جا رہا ہے، بیٹا باپ کے سامنے جا رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیتے ہیں، جا کر بھائی کی کھوپڑی اڑا کر اس کھوپڑی کو اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے. اب تک تو مسلمانوں پہ ایسی نوبت ادھر پاکستان میں تو آئی بھی نہیں ہے بھائی. میں تو حیران ہوں. اب صرف ایک پرچی کی بات تھی تو مسلمانوں کا ایمان ڈگمگا گیا ہے.
بات ہے. اور اسی طرح خدا اب پرچی کو بھی لگا دو گولی. اب اس سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے کہ تمہارے نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں, تمہارے نبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. اب بھی مسلمانوں کو محنت نہیں آئے گی سوشل میڈیا میں ان کا مقابلہ کرایا جائے, الیکٹرانک میڈیا میں ان کا مقابلہ کرایا جائے. امت محمدیہ پھر بھی اتنا کہ چلے اسے ڈوب مرنے کا مطلب نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اپنے نبی کی عزت کا بدلہ نہیں لے سکتے ہو نا تو پھر تمہارے لیے مرد کھا دیتا ہے. تو خدا اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ہالینڈ کی جتنی بھی مصنوعات ہیں سارے مسلمانوں پر فرض ہے آپ تاجروں پر زور دیں, آپ جن سے اپنا سودا اٹھاتے ہیں ان پر زور دیں. جناب آج کے بعد اگر ان کی کمپنی کی کوئی بھی چیز نہیں ہم نے نہیں خریدنی ہے, اپنے ادھر دکانوں میں اس کو سجا کے رکھ دو, ہم نے نہیں خریدنی, ہم نے ترکی کی مصنوعات کو خریدنا. اور یار مسلمان ہو تو ترکی جیسا ہو, عاشق رسول ہو تو ترکی